ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور فلسطینی مزاحمت کار یعنی حماس کے اہلکار اور عام فلسطینی اب غزہ کی محدود سی پٹی میں محدود کر دیے گئے ہیں اور وہاں پہ محصور ہو کر رہ رہے ہیں، جن کی ایک جانب اسرائیل کی لاتعداد فوجیں جن کی تعداد 1 لاکھ سے 3 لاکھ تک ہے ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں اور سمندر میں اسرائیلی کارویٹس اور بحری جہاز ان کی ناکہ بندی کیے ہوئے ہیں۔ آخر یہ سب اسرائیل کیوں چاہتا ہے اور اس کی یہ کوشش کیوں ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے؟ اس مسئلے کو گہرائی تک سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ساتھیوں، حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کچھ دن قبل قطر سے میڈیا میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دراصل اسرائیل ایک بہت بڑے منصوبے پر عمل کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ حماس کی دراندازی کو بہانہ بنا کر پورے غزہ پہ جنگ مسلط کرنا چاہ رہا ہے۔ غزہ کے بچے کچے فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی خواہش کے پیچھے دراصل یہودیوں کا ایک بہت ہی شاطرانہ اور اہم ترین پلان کام کر رہا ہے، جس کے پیچھے بڑے بڑے یہودی دماغ اور سرمایہ دار شامل ہیں۔ پچھلے 50 سال میں یہودیوں نے پوری دنیا کی معیشت پہ اپنی گرفت جس انداز میں مضبوط کی ہے، اس کا واحد مقصد بھی یہ تھا کہ جب اس طرح کا کوئی اقدام اٹھایا جائے تو ہمارے راستے میں کوئی نہ آئے بلکہ پوری دنیا ہمیں سپورٹ کرنے کو تیار ہو۔ یہ سب کیسے ہوا، آئیے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ ناظرین، سرخ چاند یعنی ریڈ بلڈڈ مون یہودیوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور وہ اس موقع کو اپنے لیے نیک شگون سمجھتے ہیں۔ ابھی حالیہ سپر ریڈ مون کا واقعہ بھی آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا۔ اس طرح سے یوم کپور کی جنگ اور شکست بھی ریڈ مون کے آس پاس نہ ہونے کی وجہ سے ایک ناکام جنگ سمجھی جاتی ہے، اور اسی طرح 1967 کی جنگ میں بھی اسرائیل نے اپنے عقیدے کے بقول ریڈ مون کا ہی فائدہ اٹھایا تھا۔ یہ مظہر تقریباً ہر 27 سال بعد رونما ہوتا ہے اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمیں یوم کپور کی جنگ میں شکست بھی دراصل ریڈ مون کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اسی سب یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی کام کرنا ہو تو ایسے ہی کسی مبارک موقع پہ کیا جائے جو ان کے عقائد میں موجود ہو۔ پیارے ساتھیوں، حماس کے مزاحمت کار اس سے قبل بھی اسرائیل پہ کئی بار راکٹس برسا چکے ہیں اور یہ راکٹس ہمیشہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان گائیڈڈ راکٹس ہیں اور ان کی تعداد ہمیشہ 500 سے 2000 کے لگ بھگ ہوتی ہے، لیکن ہر بار اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام یعنی آئرن ڈوم بہترین کام کرتا آیا ہے اور اس نے بہت کم اسرائیلی شہریوں کو نقصان ہونے دیا کیونکہ ہزاروں راکٹس میں سے تقریباً چند ہی اپنی منزل پر پہنچ پاتے ہیں اور باقیوں کو فضا میں ہی آئرن ڈوم تباہ کر دیتا ہے۔ تو پھر آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ اس بار آئرن ڈوم بھی بالکل فیل ہو گیا اور حماس کے ہزاروں راکٹس اسرائیل کے اندرونی حصوں تک جا گرے اور وہاں پہ اچھی خاصی تباہی مچائی؟ ناظرین، یہ سننے میں شاید کوئی ٹیکنیکل فیلئر رکھتا ہو یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ نظر آتی ہو، لیکن در حقیقت ہمارے نزدیک یہ اسرائیلی چال ہے جو اس نے اس لیے کیا تاکہ پوری دنیا میں اپنی مظلومیت کا اشتہار پیش کرتے ہوئے غزہ کے تمام فلسطینیوں کو پوری طرح سے کچلا جا سکے اور مسجد اقصی کو منہدم کر کے اس کی جگہ پہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا اپنا دیرینہ خواب پورا کیا جا سکے۔ ناظرین، عرصہ دراز سے یہودی ربی یعنی یہودی مذہبی پیشوا حکومت پر زور ڈالتے آ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کو منہدم کر کے اس جگہ پہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے اور ان کے تاریخی تابوت سکینہ کو بھی جلد از جلد ڈھونڈا جائے جسے وہ اپنے لیے نیک شگون مانتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے یہودیوں نے بہت کاوشیں کی ہیں اور پچھلے 20 سال سے اسرائیل میں مذہبی جماعتوں یعنی یہودی مذہبی جماعتوں اور ان کے مذہبی پیشواؤں یہودی ربیوں کا حکومت پہ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کہ جلد از جلد فلسطین سے تمام کے تمام مسلمان فلسطینیوں کا صفایا کیا جائے یا انہیں اپنا دست نگر بنا لیا جائے تاکہ ان کے اس مذموم منصوبے کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہ رہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہودیوں نے معیشت پہ اپنی گرفت مضبوط کر رکھی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ معیشت ہی کسی بھی ملک کی کنجی ہوتی ہے اور یہودیوں نے عالمی طور پر مالیاتی اداروں میں اپنی جگہ قائم کر کے اور ان اداروں کو اپنی مٹھی میں لے کے ایک ایسا تار عنکبوت تیار کر دیا ہے جس کے اندر اس وقت دنیا کا ہر ملک جکڑا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہودیوں کی مخالفت کرنا سب کے لیے مالی طور پر گھاٹے کا سودا ہے۔ البتہ اس میں شرمناک بات یہ ہے کہ اس گھاٹے کے سودے سے ڈرتے ہوئے 57 اسلامی ممالک بھی بے شرمی اور بے غیرتی کی نیند سو رہے ہیں۔ یہودیوں نے اس لیے معیشت کو اپنا ہدف بنایا تاکہ لوگوں کو رزق کی تنگی سے ڈرا کر اور افلاس کی محیب تصویر دکھا کر اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ یہود انتہائی شاطر قوم ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا جسے ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، تب بھی اس نے تمام یہودیوں کو قتل نہیں کیا، حالانکہ اس کے پاس پاور بھی تھی۔ تب کسی کے سوال پہ کہ آپ نے تمام یہودیوں کو قتل کیوں نہیں کیا اور کچھ کو جانے کیوں دیا،
اس نے یہی جواب دیا کہ میں ان کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آج مجھے گالیاں دینے والے کل کو یہ سمجھ سکیں کہ آخر میں ان یہودیوں کو اس قدر ناپسند کیوں کرتا ہوں اور میں نے ان کا اس قدر بڑے پیمانے پر قتل عام کیوں کیا۔ تو ناظرین، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ 2 دن قبل حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ جو قطر میں قیام پذیر ہیں، ان کا یہ بیان کہ مسلم دنیا کو نیند سے جاگ کر سوچنا چاہیے کہ اسرائیل کا یہ گرینڈ آپریشن دراصل مسجد اقصی کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لینے کی تیاری ہے اور وہ اس معاملے میں غزہ کے کسی بھی فلسطینی کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ نہتہ، کمزور اور معصوم ہی کیوں نہ ہو۔ دراصل یہودیوں کا یہی ناپاک منصوبہ ہے اور اس سارے منصوبے کے پیچھے یہی سازش کام کر رہی ہے جو اس بار اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام پوری طرح سے کام نہیں کر سکا۔ دراصل اسے بند کر دیا گیا تھا اور جزوی طور پر اس سے کام لیا گیا تاکہ حماس کے پھینکے گئے راکٹس زیادہ سے زیادہ تباہی مچائیں اور اس کو اپنی فتح گردانتے ہوئے حماس اپنی پناہگاہوں سے باہر نکل کر اسرائیل کی سرزمین پر پیش قدمی کریں تاکہ اس کو بہانہ بناتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے حماس کو غلط دکھایا جائے اور ان پہ حملہ کر کے ان کی کمر توڑی جائے۔ اور پچھلے کچھ دن سے اسرائیل اپنے اسی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ اس وقت غزہ کی 42 کلومیٹر لمبی اور اوسطاً 6 سے 8 کلومیٹر چوڑی پٹی میں محصور لاکھوں فلسطینیوں کو اسرائیل کی بحری اور زمینی افواج ہر طرف سے گھیر چکی ہیں اور ان پہ ان 3 دنوں میں 800 سے زائد بار بمباری ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ان کی مدد کے لیے امریکہ اور برطانیہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر بحری بیڑے بھی تعینات کر رہے ہیں تاکہ پوری دنیا میں سے کسی ملک کو فلسطین کی مدد کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہودی اپنے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ البتہ یہودی ربیوں کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ ہم نے یہ آپریشن بڑے مناسب وقت پہ شروع کیا ہے تو وہ اپنی فتح کے لیے پوری طرح سے پر امید ہیں، اور اگر ہم مادی اعتبار سے دیکھیں تو اس وقت غزہ کے فلسطینی بہت بڑی مشکل میں گھر چکے ہیں کیونکہ ان کو چاروں طرف سے اسرائیلی افواج نے گھیر لیا ہے اور پوری دنیا میں سے ان کو کسی بھی طرح کی مدد ملنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ سب تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اور ہمارا یہی خیال ہے کہ یہی تیسری جنگ عظیم کا نقطہ آغاز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ البتہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قلت سامان اور کم تعداد پہ دل برداشتہ ہونے کی بجائے بدر اور احد کی مثالوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العزت پر توکل کریں اور رزق کی تنگی اور افلاس سے نہ ڈریں، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور غیرت دکھاتے ہوئے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ اسی میں ان کی بقا ہے، اور ایک مضبوط اور بڑا اسرائیل دراصل انہی کا دشمن ہے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ آئندہ آنے والا وقت ہمیں کیا دکھانے والا ہے وہ ہم مل کر دیکھیں گے۔ البتہ ہم نے اللہ رب العزت کے حضور اپنی ہر کوشش کا جواب دینا ہے، تو ہمیں اس دن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔